السلام علیکم، میں آصفیہ خالق، انشاءاللہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الیکشن میں تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ ابھی کوئی رزلٹ کا کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، کوئی بھی کرسی پہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہو رہا۔ پہلے تو کرسی کے لیے بے انتہا تگ و دوڑ تھی، پریشانیاں تھیں، اب کرسی پہ بیٹھنے میں کیا مسئلہ ہے، کیونکہ اس قدر ملک کے حالات بگاڑ چکے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ جو بھی آئے گا وہ اس بگاڑ کو کیسے ختم کرے گا۔ اس قدر ملک کو بگاڑ چکے ہیں۔ اب کرسی کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے۔ بلاول کہتے ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے۔ سمجھ نہیں آ رہا اس کرسی کی لڑائی کب تک چلے گی اور کب ایک شخص کو کرسی ملے گی اور وہ آئے گا اور ہماری حکومت سنبھالے گا اور ہمارے ملک کو سنبھالے گا۔ لیکن ملک کو سنبھالنے والا بھی ایک اچھا لیڈر ہونا چاہیے جو ایمانداری سے اور بغیر کسی بے ایمانی کے حکومت چلائے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جہانگیر ترین اور پرویز خٹک کا جو انجام آپ لوگوں نے دیکھ لیا، پوری قوم نے دیکھا۔ اتنے بڑے بڑے بولتے تھے پرویز خٹک صاحب کہ میں عمران خان کو ختم کروا دوں گا، میں ان کا ایک آدمی نہیں رہنے دوں گا، میں یوں نہیں کروں گا۔ ہم پہلے ہی کہتے تھے پہلے آپ اپنی صحت کا خیال کریں، کچھ کھا پی لیا کریں، پھر اس کے بعد یہ زوردار تقریریں کیا کریں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی ہماری بات۔ سب لوگ ان کی صحت سے پہلے پریشان تھے کہ پتہ نہیں یہ کتنے دن حکومت کر سکتے ہیں، ان کی تو صحت ہی اتنی خراب ہے، بول تو سکتے نہیں وہ۔ ہم عوام کیسے ترقی کر سکتے ہیں جن کے نمائندے اتنے کرپٹ ہوں؟ ہم عوام بالکل بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ جس ملک کے عوام کرپٹ نہیں ہوتے وہ ملک بہت ترقی کرتی ہے اور ایمانداری سے حکومت کو لے کے چلتی ہے، اپنے لوگوں کو بھی لے کے چلتی ہے، جو بے روزگاریاں ختم کرتی ہے، لوگوں کو تعلیم دلواتی ہے۔ نہ یہ لوگوں کو تعلیم دلوا رہے ہیں۔ 70 کروڑ پتہ نہیں کتنے کروڑ لوگ جو ہیں 70,000 لوگ تو بالکل ان پڑھ ہیں، بالکل ان کو الف بے بھی نہیں آتی، جس کو سمجھ نہیں آتا کون پڑھائے گا۔ اور ہمیں دکھ ہوتا ہے دیکھ کے یہاں پہ تعلیم کا کوئی رجحان نہیں ہے۔ جو چند لوگ پڑھ چکے ہیں ان کو وہ بھی اپنے اپنے غموں میں اپنی پریشانیوں میں ہیں کہ ان کو جابیں نہیں مل رہی ہیں، جتنا بھی اس لیے وہ باہر جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک تو گندگی اتنی ہے، اوپر سے کوئی جاب بھی نہیں ہے تو ہم باہر ہی نہ چلے جائیں۔ گندگی سے پریشان ہے پاکستانی، بہت زیادہ پریشان ہے، اسپیشلی کراچی والے۔ گندگی نے تو کراچی والوں کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ اس قدر گندگی ہے کہ باہر سے جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں کراچی نہیں لگتا، ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کسی گند خانے میں آ گئے ہیں۔ خدا را آپ کراچی کی سڑکوں کو، کراچی کے حالات کو ٹھیک کریں، لیکن آپ نہیں کریں گے، بس آپ کو حکومت لینی ہے اور کچھ نہیں، لیکن مگر ہم مجبور ہیں، ہم بولنے پہ مجبور ہیں، ہم بولیں گے۔ ہمیں جب تک نظر آتا رہے گا ہم سب کچھ بولتے رہیں گے۔ تو چاروں طرف کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پھر ہمیں بولنا پڑتا ہے۔ اب ڈپریشن میں کیوں نہ جائیں لوگ؟ ڈپریشن میں تو جائیں گے لوگ، نہ ان کو نوکریاں مل رہی ہیں، نہ ان کو کچھ ہو رہا ہے، نہ بلا وجہ ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور کچھ بول نہیں سکتے، تو ظاہر ہے ڈپریشن میں ہماری قوم چلی گئی ہے، خودکشیاں کر رہی ہے، کھانے کو بچوں کو کہیں سے کھلا نہیں سکتے۔ جب بچے کچھ مانگیں گے، جب وہ دے نہیں سکیں گے تو ظاہر ہے وہ خودکشیاں ہی کریں گے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہاں سے کھلائیں گے اپنے بچوں کو، یا اپنی بیماریوں کو لے کے مر جائیں گے کیونکہ وہ علاج نہیں کرا سکتے۔ دوائیاں اتنی مہنگی کر دی ہیں آپ لوگوں نے، اتنی مہنگی کر دی ہیں کہ 10% سے 40% تک دوائی کی ہر دوائی کی قیمت ہو گئی ہے۔ آپ بتائیں کہ جو بزرگ لوگ ہیں ان کو تو دوائی لازمی کھانی ہوتی ہے، بیمار لوگوں کو بھی لازمی کھانی ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیں اتنی مہنگی دوائی کہاں سے لیں، کہاں سے لیں؟ یہ ڈبل ٹرپل آپ نے اس کے اوپر قیمتیں بڑھا دی ہیں، اور آپ کو اس سے کوئی سرکار نہیں۔ جو لوگ ایک گولی پہ گزارا، جن کو 3 کھانی ہوتی ہے وہ آدھی پہ بھی گزارا نہیں کر پاتے، اپنی بیماریوں کو اندر ہی اندر بڑھاتے رہتے ہیں، لیکن ان کو اپنی کرپشن سے فرصت نہیں ہے کہ آ کے دیکھیں کہ ملک میں لوگ کس طرح مر رہے ہیں، اور جس ملک کی قوم اتنی بدحال اور مر رہی ہو تو اس کے رعایا کو کوئی بھی سہولت دینے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ وہ رعایا اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو کوئی سہولت دی، اس کو کوئی لائے، کہ جب اس کی عوام ہی اتنی پریشان ہے اور حد سے زیادہ پریشان ہے۔ ہمارے لیڈروں کو یہ سب کچھ نظر نہیں آتا، انہیں تو صرف یہی نظر آتا ہے کہ ہمیں اقتدار مل جائے۔ اب ایک عمران خان کو آپ نے کہا تھا کہ وہ مائنس ہو جائے گا، لیکن وہ ڈٹا رہا اور ڈٹا رہے گا۔ آپ نے کہا تھا کہ عمران زیدی اور یہ جو ہیں اسد عمر اور فواد چودھری چلے جائیں گے تو پارٹی ختم ہو جائے گی، لیکن دیکھیں پارٹی چلی
چاہے انہوں نے اور پارٹی اٹھی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ایک عمران خان ہی شاید آ کے ان کی مسائل حل کرے گا، جو آج تک کسی نے نہیں کیے۔ شاید ہماری امیدیں باقی ہیں، انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔